دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کو کچھ ہی دن باقی ہے، اور موجودہ حالات کے پیش نظر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ان حالات میں ہم عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں۔ حکومت نے اور علماء اکرام نے یہ بات تو کہہ دی ہے کہ گھروں میں ادا کریں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اس پیغام کے ذریعے سے آپ کو نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ آسان انداز میں اور مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ میں عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ اس کا دل میں نیت ہونا کافی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جو امام پڑھا رہا ہے تو پڑھانے کی نیت کرے، پڑھنے والے جو ہے اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس طریقے سے ہم دل میں نیت کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو زبان سے ہم ادا کریں۔ یہ سب باتیں ہم دل میں رکھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل اور سنت ہم جیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں، عید کی نماز بھی اسی طریقے سے ادا کی جاتی ہے، لیکن اس میں صرف 6 زائد تکبیروں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کب اور کیسے کہتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ 6 زائد تکبیریں جو کہی جاتی ہیں عید کی نماز میں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھا اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور ضم سورہ یعنی کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ جو بھی ہے اپنی 1 رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ضم سورہ کوئی سورت ملا لیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی اب سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہم کو 3 زائد تکبیریں کہنی ہوتی ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں تیسری مرتبہ، اور پھر چوتھی تکبیر رکوع کی جو تکبیر ہوتی ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں اور اپنا سجدہ اور قاعدہ وغیرہ پورا کر کے یہ نماز کو پورا کر لیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ رہی بات خطبے کی، اب چونکہ جمعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور عید میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اب ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہم خطبہ کیسے دیں۔ اس کا بھی ایک آسان طریقہ علماء اکرام نے بتایا ہے۔ پہلا خطبہ آپ کھڑے ہو کر دیں اور اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، صرف سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والضالین تک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ بیٹھ جائیں، ٹیبل پہ یا کرسی پہ بیٹھ جائیں یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر کھڑے ہوں، پھر کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین یا پھر اللہ کی تعریف نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، اس طریقے سے کچھ پڑھ کر درود شریف پڑھ لیں، آپ کا دوسرا خطبہ بھی ہو جائے گا اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد دعا کریں، اس طریقے سے آپ عید الفطر کی نماز مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔